أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم برادران اسلام دینی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہماری آپ کی اور ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اپنی آخری عظیم اور مقدس کتاب قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور جو بات اس میں ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور جو بات اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے، ناکارہ ہے اور کفر ہے۔ کسی آدمی کو ہدایت چاہیے تو اس کتاب کو پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ایک زمانے سے اس دنیا میں، خاص طور سے ہمارے یہاں ہندوستان میں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قرآن شریف کو سمجھنا ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 32 علوم چاہیے۔ علوم کا مطلب ایک الگ علم، سبجیکٹ۔ 32 سبجیکٹ میں آدمی ماہر ہو تو قرآن شریف کو سمجھ سکتا ہے۔ 18 علوم اس نے پڑھے ہوں تو قرآن شریف کو سمجھ سکتا ہے، اور جو آدمی یہ علوم نہیں جانتا اس کو قرآن شریف سے ہدایت نہیں ملے گی۔ بلکہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے ظاہری معانی اور ظاہری الفاظ پر جانے والے اور اس کو ماننے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو باقاعدہ اس پر ایک کتاب لکھی ہے۔ لیکن بھائیو، عزیزو، اللہ رب العزت جو کہہ رہا ہے وہ بات اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بات، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ اب ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بات مانیں، وہ سچی بات ہے، رسول اکرم کی بات مانیں، وہ سچی بات ہے، یا ان لوگوں کی بات سچی ہے۔ یہ 18 علوم اور 32 علوم جب قرآن شریف نازل ہوا مکے میں اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا، کیا ان علوم جو یہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ان علوم کا جاننا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ان علوم میں سے کوئی علم موجود تھا؟ اس کی کوئی کتاب تھی؟ اس کا کوئی عالم پایا جاتا تھا؟ ظاہر ہے نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل فرمایا اور شروع ہی میں بتلا دیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔
یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا پورا پورا سامان ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں رمضان کا ذکر کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن شریف کو نازل کیا ہے۔ قرآن شریف کیسی کتاب ہے؟ فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تین اس کی صفتیں بیان کی اللہ رب العزت نے۔ سب سے پہلے ھدی للناس، اس کے اندر ہم نے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہے، مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے، یہودی کے لیے، نصرانی کے لیے، ہندو کے لیے، جینی کے لیے، بودھ کے لیے، اور جتنے بھی دین دھرم کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں، بلکہ ایسے بھی جو ادھرمی ہیں، کسی دھرم کو نہیں مانتے، دہریے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے اس میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے سارے انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے اس میں۔ یہ کتاب سارے انسانوں کو ہدایت سے لگا سکتی ہے، ضلالت اور گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر لا سکتی ہے۔ کس کو؟ 18 علوم والوں کو، 32 علوم والوں کو، یا سارے انسانوں کو؟ اللہ رب العزت فرمائے سارے انسانوں کو۔ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، انسان ہونا، عقل ہونا ضروری ہے۔ پاگلوں کو اس سے ہدایت نہیں ملتی، اور پاگل پن دنیا میں بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ اب میں پاگل پن کی طرف نہیں جاؤں گا ورنہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ پاگلوں کو صرف ہدایت نہیں ملتی، باقی جن کی عقل سلامت ہے، عقل سلیم رکھتے ہیں، شرک نے، کفر نے جن کی عقلوں کو تباہ نہیں کیا ہے، ان لوگوں کو اس قرآن کے اندر ہدایت کا سامان موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں کہا تھا ھدی للمتقین، یہاں کا ھدی للناس۔ بظاہر ٹکراؤ لگ رہا ہے، لیکن ٹکراؤ کچھ نہیں ہے۔ ہدایت تو سارے انسانوں کے لیے موجود ہے اس کتاب میں، لیکن فائدہ اس سے صرف ہدایت ملتی کس کو ہے؟ متقیوں کو۔ ایک ڈاکٹر ایک دوا بناتا ہے کسی مرض کے لیے، مان لیجئے بخار کے لیے، تو وہ بخار کی دوا ہندوستانی کھائے، پاکستانی کھائے، امریکی کھائے، افریقی کھائے، آسٹریلیا کا آدمی کھائے، مرد کھائے، عورت کھائے، بچہ کھائے، بوڑھا کھائے، جوان کھائے، کوئی بھی کھائے، اگر وہ دوا اس مرض کی ہے تو وہ مرض اس کا دور ہو جائے گا۔ لیکن اس ڈاکٹر نے اس دوا کے ساتھ کچھ ہدایات بھیجی ہیں، جب یہ دوا کھائیں آپ تو ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، ان چیزوں سے دور رہیں۔ ٹھنڈی اور نقصان دہ چیزیں استعمال نہ کریں آپ آئس کریم نہیں کھائیں گے اور کولڈ واٹر نہیں پئیں گے، فلاں چیز نہیں کھائیں گے، تو دوا تو یہ سارے انسانوں کے لیے ہے،
لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ صرف اس آدمی کو جو ہدایات کے مطابق اس دوا کو استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ ھدی للمتقین کا کیا مطلب ہے اور ھدی للناس میں کیا فرق ہے۔ اگر یہ بات سمجھ گئے تو آپ بات آگے چلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی بات بتلائی ھدی للناس، فرمایا وبینات من الہدی، ہدایت کی اتنی واضح کھلی ہوئی باتیں اس کے اندر ہیں کہ کسی آدمی کو ان کے سمجھنے میں کوئی پریشانی، کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ عقل ہو اس کے پاس، شرط یہ ہے کہ وہ شرک اور کفر کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر کسی آدمی کی عقل کو شرک اور کفر نے تباہ کر دیا ہے تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد بھی ضلالت اور گمراہی اس کا پیچھا پکڑے رہے گی، وہ ہدایت نہیں پائے گا، کیونکہ شرائط کے مطابق اس کتاب کو نہیں پڑھ رہا۔ وبینات من الہدی، اور فرمایا والفرقان، اور یہ کتاب فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، غلط اور صحیح میں فرق کرتی ہے، کون سی بات ہدایت کی ہے، کون سی بات گمراہی کی ہے، کون سی بات اللہ کو پسند ہے اور کون سی بات اللہ کو ناپسند ہے، کون سی بات سے جہنم میں آدمی چلا جاتا ہے اور کون سی بات سے جنت ملتی ہے۔ یہ ساری باتیں یہ کتاب کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آئی آپ کے تو قرآن شریف کی 3 صفتیں اللہ رب العزت نے بتلائی تھیں، اور تینوں کو مختصر طور پہ میں نے بتلایا۔ اب ایک دوسرا نقطہ، یہ بات تو میں نے بتلائی کہ یہ علوم 18 ہو یا 32 جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، جب یہ قرآن نازل ہوا تھا ان لوگوں کے پاس یہ علوم نہیں تھے، بلکہ یہ علوم ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے۔ نہ منطق، نہ فلسفہ، نہ نحو، نہ صرف، اور نہ بلاغت، نہ معانی، یہ ساری چیزیں بعد کی ایجاد ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں یہ کوئی علم موجود نہیں تھا۔ دوسری بات، وہ لوگ کوئی آبائی طور پر مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، مشرک تھے، جاہل تھے، اجڑ تھے، گمار تھے، لڑاکو تھے، جھگڑالو تھے، بات بات پر بگڑ جاتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن کہتا ہے قرآن کے آنے سے پہلے تو تم سارے کے سارے کھلی ہوئی گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان لوگوں نے یہ قرآن پڑھا اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد ہدایت ان کو ملی، نصیحت ان کو ملی، اسلام ان کو ملا، نبی ان کو ملے، جنت ان کو ملی، فضیلتیں ان کو ملی، درجات ان کو ملے۔ آج ساری دنیا ان کے کردار کو سلام کرتی ہے اور مسلمان ان کی محبت کو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ آج ان سے بڑا کوئی عالم نہیں مانا جاتا۔ اور یہ لوگ سارے کون تھے؟ جاہل تھے، گمراہ تھے، بت پرست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، یہ کیا پیدا ہوئے تھے مسلمان؟ عمر کا اکثر حصہ جہالت میں گزرا تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بھی ان کی
عظمتوں کو سلام کرتے تھے، مانتے تھے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ ساری جہالتیں ختم ہو گئیں، ساری ضلالتیں دور ہو گئیں، ساری گمراہیاں دور ہو گئیں، ساری اگیانتائیں ختم ہو گئیں۔ آج وہ امت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے، اونچے، عرفہ، اعلیٰ، ہر اعتبار سے سب سے زیادہ مقدس، بزرگ، پہنچے ہوئے اور عزت والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، دنیا ہی میں اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارتیں دیں، ایک بار نہیں، بار بار۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ یہ 10 آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بشارتیں دی ان کی جنتی ہونے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایک بار یوں فرمایا، ایسا کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ عثمان جنتی ہے، اس کے بعد وہ جو چاہے کرے۔ اتنی بڑی بات، جو چاہے کرے، اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے باپ دادا 360 بتوں کی عظمتوں کو مانتے تھے اور انہی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، انہی کی پرورش پا کے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن جب قرآن آیا، قرآن پڑھا، تو دنیا میں سب سے اتم، اعلیٰ، عرفہ اور سب سے فضیلتوں والے بن گئے۔ کس نے بنایا؟ قرآن نے۔ 18 علوم نہیں جانتے تھے، 32 علوم کے ماہر نہیں تھے، صرف قرآن پڑھا اور قرآن نے ان کو ساری دنیا کا سرتاج بنا دیا۔ ایک بات کبھی کبھی دماغ میں آتی ہے، یہ لوگ ایسی بات کرتے کیوں ہیں کہ قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، سمجھنے والے سمجھ گئے۔ اب کوئی نہیں سمجھ سکتا، سمجھنے والے سمجھ گئے اور چلے گئے دنیا سے، اب کوئی نہیں۔ اب قرآن کے 2، زیادہ زیادہ 3 مقصد رہ گئے ہیں۔ ایک مقصد، قرآن پڑھو، ثواب حاصل کرو۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب ثواب ہے۔ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ دوسرا، یہ کتاب تعویذ گنڈوں میں کام آتی ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی یہ ہو جائے، کوئی وہ ہو جائے، کسی کے شیطان کا خلل ہو جائے تو تعویذ بنا کے دے دو، ایک گلے میں پہن لے، ایک ڈنڈ میں باندھ لے، ایک پیٹ پہ باندھ لے، ایک وہاں باندھ لے، ایک یہاں باندھ لے، اور ایک ایسی جگہ بھی باندھ لے جہاں نہیں باندھنا چاہیے۔ تو قرآن کو کتاب و تعویذ بتا دی۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب شفا ہے، شفاء للناس، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تعویذ گنڈوں میں گھول گھول کے پلانے کے لیے آئی ہے کتاب۔ ایک اور مقصد لوگوں نے بنا رکھا ہے اس کا کہ اگر کسی آدمی کی جان نہ نکل رہی ہو، بہت دنوں کا بیمار ہے، سب گھر والے پریشان ہو گئے اور جان نہیں نکل رہی ہے، تو ایک قاری کو بلا کر، ایک مولوی کو بلا کر اس کے سرحانے یاسین پڑھوا دی جائے، تب بہت جلدی چین سے مر جائے گا۔ تو یہ کتاب کائے کے لیے؟ چین و سکون سے مارنے کے لیے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت مسلمہ نے اس قرآن کا یہ احترام کیا ہے۔ ایک اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ، جب آپس میں جھگڑا ہو جائے، ناراضگی ہو جائے اور ہمیں آپ کی بات پر یقین نہ ہو تو ہم کہتے ہیں قسم کھاؤ، تو آدمی قسم کھا رہا ہے کہ نہیں قرآن کی قسم کھاؤ، تو جب تک قرآن کی قسم نہ کھائے تب تک ہم یقین نہیں کریں گے، تو یہ کتاب القسم بنا دی ہم نے۔ تو قرآن قسمیں کھانے کے لیے آیا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جب آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی ہوا لگا دی جائے، تو وہ لے جاتے ہیں قرآن اور قرآن کی ہوا اس کو لگاتے ہیں تاکہ شفا مل جائے۔ تو یہ کتاب الہوا ہے کیا؟ یہ استعمال امت مسلمہ نے قرآن کے ساتھ جو کیا ہے یہ عزت نہیں ہے، یہ بے حرمتی ہے، یہ غلط فہمی ہے، غلط خیال ہے۔ یہ قرآن کو اتارنے والے نے جو اس کا مقصد بتلایا تھا اس کے خلاف جا کر اس کی بے حرمتی کرنا ہے۔ یہ کتاب زندگی تھی تو ہم نے اس کو کتاب الموت کر دیا، ہم مارنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت تھی تو آج ہم نے اس کتاب کو جھاڑ پھونک کی کتاب بنا دیا ہے۔ بھائیو عزیزو، یہ قرآن شریف کو یوں ہی رہنے دیا جائے، ہم قسموں میں استعمال کریں، جھاڑ پھونک میں استعمال کریں، مردوں کو مارنے کے لیے استعمال کریں، اور جو اس کا اصل مقصد ہے یہدی للتی ہی اقوم، تو اس کو کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے 18 علوم چاہیے۔ تعویذ گنڈے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جاہل لوگ بیٹھے قرآن کے تعویذ لکھ رہے ہیں مسجدوں میں، جاہل لوگ۔ تو قرآن شریف کی بے حرمتی میں امت مسلمہ نے کوئی کسر نہیں رکھی۔ اس قرآن کو نازل کرنے والا جانتا تھا کہ امت مسلمہ اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اسی لیے اس نے قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا حاضر ہوگی میدان محشر میں، عدل کی کرسی پر اللہ رب العزت بیٹھا ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ ایسے میں ہمارے نبی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور پھر امت مسلمہ کے لیے اس کے خلاف رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، رحمت للعالمین ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے دربار میں مقدمہ قائم کر رہے ہیں، کس کے خلاف؟ اپنی قوم کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، اور درخواست لگا رہے ہیں، رب اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو نے اس کتاب کو بھیجا تھا کہ یہ لوگ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن یہ قوم کے مجرم ہیں۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، نہ خود پڑھتے تھے، نہ جو پڑھ کر ان کو بتاتے سمجھاتے تھے ان کی بات سنتے تھے، بلکہ بھاگ جاتے تھے دوسرے شغلوں میں مشغول ہونے کے لیے۔ انہوں نے قرآن کو پسے پش ڈال رکھا تھا، چھوڑ رکھا تھا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، قیامت کا دن ہو اور اللہ رب العزت حساب کتاب کے لیے بیٹھا ہو، ساری دنیا حاضر ہو، اور محمد رسول اللہ کسی کے بارے میں مقدمہ پیش کریں۔ اللہ رب العزت کے دربار سے محمد رسول اللہ کے الزام کے بعد کسی گواہی کی ضرورت باقی رہے گی؟
کوئی وکیل کھڑا ہو سکے گا آپ کے خلاف؟ کیا حال ہوگا؟ بس تھوڑی سی درخواست، تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لینا کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھایا ہے؟ کیا اس لائق رکھا ہے ہم نے کہ وہ قرآن شریف کی 4 آیتیں بھی ایک دن میں پڑھ کر اس کا معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں؟ اگر رکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور نہیں رکھا ہے تو افسوس کرتے ہوئے وقت اگر ہے تو اب بھی کوشش کر لینا ان بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ تم نے دنیا کے تمام علوم پڑھائے، سائنس بھی پڑھائی، اور تم نے ریاضی بھی پڑھائی، تم نے تمام علوم پڑھا دیے، انگلش، ہندی، سنسکرت سب پڑھا دیا، لیکن قرآن پڑھایا؟ قرآن کی 2 آیتیں یہ سمجھ سکے، پڑھ سکے، اس لائق ان کو بنایا؟ نہیں بنایا تو یہ مقدمہ کس کے خلاف ہوگا قیامت کے دن؟ یہ قصے کہانی کی بات نہیں ہے، کسی مولوی کی نہیں، یہ قرآن کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو آپ خود اپنے آپ پر غور کر لیں کہ ہمیں قیامت کے دن پھر کیا کرنا ہوگا۔ چلیے یہ بات یہاں پر ختم کرتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ یہاں قرآن شریف سے کیوں روکتے ہیں لوگوں کو کہ مت پڑھو، ترجمہ مت پڑھو؟ تو پہلی بدگمانی پھیلاتے ہیں کہ ترجمے بدل دیے ہیں انہوں نے، لہذا جب ترجمے بدل دیے ہیں تو آپ سمجھو گے کیا؟ ترجمے تو بدلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف کا کوئی ترجمہ بدل کر چھاپ نہیں سکتا ابھی تک۔ لاکھوں لوگ موجود ہیں ترجمے کی غلطیاں نکالنے والے، اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے ترجمہ قرآن پر 1-2 نہیں، لاکھوں لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں اور بتلایا کہ یہاں انہوں نے اس ترجمے کو بدلا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں سب سے پہلے، ہندوستان کے سب سے پہلے جس نے ترجمہ کیا قرآن شریف کا، اس زمانے میں زبان چلتی تھی فارسی۔ کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انگریز آ گئے تھے ہندوستان میں، لیکن پھر بھی مغلیہ دور کا خوب پرچم لہرا رہا تھا۔ تو جب ترجمہ انہوں نے دلی میں کر کے چھپوایا تو جانتے ہو انہی کٹھ ملاؤں نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ شاہ صاحب کو قتل کرنے کے لیے کئی لوگوں کو، اوباشوں کو، گنڈوں کو کھڑا کیا کہ اس کو قتل کر دو، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بھلا قرآن کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ اور لوگ آ گئے ان کے بہکانے میں۔ جیسے آج کسی بھی آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنا کافی ہے کہہ دیں کہ یہ وہابی ہے، رسول کو نہیں مانتا، لوگ اس کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کو قتل کرنے کے لیے وہ تو کچھ لوگ اس وقت اگر موجود نہ ہوتے ان کے جانثار تو ان کو قتل کر دیا تھا۔ مسجد فتح پوری میں تلوار لے کر گھس گئے تھے لوگ۔ تو ان کے کچھ شاگردوں نے اور ان کے جانثاروں نے انہیں مشورہ دیا کہ کچھ دنوں کے لیے دلی چھوڑ کر آپ چلے جائیے۔ تو دلی چھوڑ کر وہ چلے گئے سہارنپور کی طرف، جہاں ان کی ننیال تھی۔ جب یہاں پر یہ فتنہ کم ہوا تب اس کے بعد تشریف لائے۔ شاہ ولی اللہ جیسا آدمی ہندوستان میں اتنا جامع حدیث، قرآن، تفسیر اور دیگر علوم تمام میں جس قدر فاضل آدمی، ایسا کوئی دوسرا اس مقام کا پیدا نہیں ہوا ابھی تک، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا یہ رویہ تھا۔
لیکن انہوں نے جو کام کیا اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلا تو ان کے ایک بیٹے نے شاہ عبد القادر نے قرآن شریف کا اردو میں ترجمہ کیا، جو اس زمانے میں اردو نہیں ہندی ہی کہلاتی تھی، لیپی اس کی اردو تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے ایک اور بیٹے نے شاہ رفیع الدین نے پھر ترجمہ کیا اسی قرآن کا، اس کو آسان بنانے کے لیے دو بیٹوں نے ان کے قرآن شریف کا ترجمہ کیا۔ اور اس کے بعد جتنے بھی ترجمے آپ دیکھتے ہیں کوئی ترجمہ ایسا نہیں جو شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کے کیے ہوئے ترجمے کو نظر انداز کر کے کوئی ترجمہ کرے، سب وہیں کی خوشہ چینی کرتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو آپ سمجھ نہیں سکتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، 32 چاہیے، یہ بھی جب مجبور ہوئے، جب قرآن شریف کو لوگ پڑھنے لگے اور جب انہیں روکنے لگے اور ٹوکنے لگے قرآن میں ایسا لکھا ہے تم ایسے کیسے کہہ رہے ہو، تو مجبور ہوئے، پھر انہوں نے بھی ترجمہ کیا۔ تو ہم کہتے ہیں جب قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تو تمہارے ان مولویوں نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ عالموں کے لیے کیا ہے، عالموں کو ترجمے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سمجھتے۔ اور جاہلوں کے لیے کیا ہے تو سمجھنے کے لیے کہ گمراہ کرنے کے لیے؟ گمراہ کرنے کے لیے کیا ہے تو بہت بڑا جرم کیا ہے، اور سمجھنے کے لیے کیا ہے تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا؟ یہ تمہیدی کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اسی کو اگر پھیلایا جائے تو یہ گھنٹوں کی بات ہوتی ہے، اور کچھ مثالیں بھی دی جائیں تو اب اس کو ہم یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو منع اس لیے کرتے ہیں کہ جو عقیدے انہوں نے نکالے ہیں، عقیدے نہیں، وہ در حقیقت بدعقیدگیاں ہیں۔ قرآن کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف، رسول کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف، امامان دین کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف جو مسائل ہندوستان میں لوگوں نے نکالے ہیں اور اس کا نام عقیدہ رکھ دیا ہے، یہ عقیدے قرآن شریف کے ساتھ چلتے نہیں۔ قرآن ان کی بار بار تردید کرتا ہے۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کوئی قرآن کو نہ پڑھے، کیونکہ قرآن کو پڑھے گا تو ہمارے نکالے ہوئے عقیدے کی تردید ہو جائے گی۔ اب میں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے اختصار کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ ہے ہندوستان میں، علم غیب کا۔ ساری دنیا میں یہ پھیلا دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، غیب جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، وہ تو ابھی ہم بتائیں گے آپ کو۔ ان ظالموں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مولویوں، پیروں تک کے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہ دل کے رازوں کو جانتے ہیں، بھیدوں کو جانتے ہیں، آپ کے دل میں جو کچھ گزرتی ہے وہ پہچان لیتے ہیں اپنے مولویوں کے بارے میں۔ مولویوں کے بارے میں بھی کہیں تو بھی کچھ بات تھی۔ ایک صاحب نے ہندوستان میں ایک بڑے عالم صوفی گزرے ہیں، خواجہ باقی باللہ، ان کے نام سے دلی میں بہت بڑا قبرستان ہے جہاں یہی حضرات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے علماء مدفون ہیں۔ یہ قبرستان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خواجہ باقی باللہ۔ ان کی ایک صاحب نے سوانح لکھی ہے تو یوں لکھتے ہیں کہ ارے اولیاء کرام کا کیا کہنا، خواجہ باقی باللہ کی تو بلی بھی غیب جانتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے غیب کی کیسی بے حرمتی اور بے عزتی۔ اگر بلیاں بھی غیب جاننے لگیں تو بتائیے انبیاء کرام کا غیب جاننا یا بزرگان دین کا غیب جاننا کون سی فضیلت کی بات رہی؟ جو چیز جانور جانتے ہوں
اس میں انسان کا جاننا کون سی فضیلت کی بات ہے؟ تو ایک طرف چڑھاتے ہیں تو آسمان سے اوپر پہنچاتے ہیں، اور جب گراتے ہیں تو تحت السرام پہنچا دیتے ہیں۔ خواجہ باقی باللہ کی بلی بھی غیب جانتی تھی۔ اب میں آپ کو واقعہ سناؤں جیسا لکھا ہے اس نے تو خامخواہ میرا وقت خراب ہوگا۔ آپ لوگوں کو کبھی موقع ملے تو پڑھنا کتاب میں، نہیں تو انشاءاللہ کبھی پیش کریں گے۔ چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے۔ قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلا انسان جو اللہ رب العزت نے بنایا وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کے نام سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے فرشتوں ان چیزوں کے نام ہی ذرا بتا دو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے بتلایا۔ یہ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ فرشتے غیب نہیں جانتے، غیب جانتے ہوتے تو فوراً بتا دیتے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ فرشتے غیب نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو فوراً بتا دیتے۔ اب اس کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا ہمارے مولانا نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی، دعا کی تھی ایسا ملک، ایسی بادشاہت مجھے اللہ رب العزت دے کہ نہ پہلے کبھی دی ہو نہ بعد میں کسی کو دے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت ان کو دی۔ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے اور ہوا پر ان کا تخت اڑتا تھا، اور جنوں پر ان کو حکومت حاصل تھی۔ تو انہوں نے بیت المقدس کو بنوانے کے لیے جنوں کو لگایا، بڑے بڑے جنوں کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، بڑے بڑے سنگ تراش اور بڑے بڑے نقاش اور بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تو ابھی محل تیار نہیں ہوا تھا، ابھی وہ عمارت تیار نہیں ہوئی تھی کہ وقت آ گیا کہاں کا؟ چلنے کا۔ تو اللہ رب العزت نبی کو جب دنیا سے بلاتا ہے اپنے پاس تو اس سے پہلے ان کو بتلاتا ہے کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا، اب چلنے کی تیاری کریں۔ تو جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ چلنے کا وقت ہے تو انہوں نے ایک لاٹھی لی اور اس پر ٹیک لگائی، اور ٹیک لگا کے اس پر کھڑے ہو گئے اور ملک الموت سے کہا کہ ایسی حالت میں میری روح قبض کرنا۔ ملک الموت نے ایسی حالت میں روح قبض کر لی۔ عمارت بنتی رہی اور موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے لاٹھی سے کھڑے ہوئے ہیں۔ جن کیا سمجھ رہے ہیں؟ جن سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان نگرانی کر رہے ہیں، اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو بہت سزا دیں گے۔ کرتے 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 جب عمارت تیار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ایک دیمک کو بھیجا، جو دیمک ان کی لاٹھی کو نیچے سے کھانا شروع کر دیا اس نے، اور کھا دیا۔ جب وہ کھوکھلی ہو گئی لاٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو بوجھ تھا وہ سہار نہیں سکی، تو لاٹھی ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ علمت الجن، تب جنوں نے جانا کہ جس سلیمان کے ڈر سے ہم عمارت بنا رہے تھے وہ تو کب کے مر چکے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ زندہ ہے، ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن میں ذکر کیا اللہ رب العزت، قصے کہانی نہیں ہے، قرآن میں ذکر کیا ہے
کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جن بھی غیب نہیں جانتے۔ اگر جن غیب جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین تو اتنی ذلت بھرے عذاب میں اتنے زمانے تک گرفتار نہ رہتے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ فرشتے بھی غیب نہیں جانتے، جن بھی غیب نہیں جانتے۔ اب ان کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا درجہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اگر غیب جانتے ہوتے کہ اس درخت کے کھانے سے کیا ہونے والا ہے تو کیا شیطان کے بہکائے میں آتے؟ درخت کھاتے؟ نہیں کھاتے۔ لیکن نہیں جانتے تھے غیب، جتنا اللہ نے بتلایا تھا اتنا ہی جانتے تھے، اس سے آگے کیا جانتے نہیں تھے۔ لہذا وہ درخت کھا لیا اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں بھیج دیے گئے۔ یہ کون ہے؟ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور بھی ان کی زندگی میں کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم وہ بتلا رہے ہیں جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ آدم ثانی، جتنی اولاد اس وقت انسان جتنے ہیں یہ سب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں کی اولاد ہے۔ سارے انسان، تمام بر اعظموں کے کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں کی، حام، سام، یافس۔ مولانا نے ذکر کیا کہ جب ڈوبنے لگا بیٹا اور قرآن نے ذکر کیا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو آواز لگائی پروردگار میرا بیٹا چلا، بچا لے اس کو، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اب تو یہ کہا، درخواست کی، آئندہ اگر اس بیٹے کے بارے میں تم نے کوئی درخواست کی تو ہمارے یہاں نبیوں کی فہرست سے نام کٹ کے جاہلوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنے لگے۔ اگر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو اپنے کافر بیٹے کے لیے کیا اللہ رب العزت سے درخواست کرتے؟ یہ کہیں اور کا واقعہ نہیں، قرآن شریف بیان کر رہا ہے۔ پھر اور آپ آگے چلیں، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، یہ سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک ایک کر کے اگر میں تذکرہ کروں اور سب کے واقعات قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں وہی بیان کروں تو کئی گھنٹوں کا یہ بیان ہوگا، جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگا کہ اللہ کے علاوہ غیب جانتا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے بڑے نبی کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کے بعد جتنے بھی نبی دنیا میں آئے یا تو ان کی اولاد یا ان کے رشتہ دار، حضرت شعیب، حضرت لوط، یہ سب کون؟ ان کے رشتہ دار۔ باقی حضرت موسیٰ، حضرت یوسف اور بنی اسرائیل کے جتنے نبی ہیں سب کون ہیں؟ ان کی اولاد۔ حضرت یعقوب بھی اور حضرت اسحاق بھی، حضرت اسماعیل بھی، سب ان کی اولاد ہیں۔ 80 سال ہو گئے دعا مانگتے مانگتے۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ایک بیٹا عطا کر دے جو میرا وارث بنے۔ اور 80 سال میں 80 سال تو دعا مانگتے ہو گئے، عمر تو اور زیادہ ہوگی، بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے۔ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی وہ بھی بوڑھی ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے اب ارادہ کیا کہ اپنے ابراہیم خلیل کو بشارت دیں
اب خوشخبری سنائیں۔ تو فرشتے بھیجے دو، آئے تو تھے ایک قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے دونوں، لیکن پہلے حکم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے ابراہیم کے یہاں جانا اور ان کو بشارت سنانا، پھر اس کے بعد جانا ان لوگوں پر عذاب کرنے کے لیے۔ قرآن شریف میں ذکر کیا اللہ رب العزت نے اس کا، وَضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، حضرت ابراہیم کے یہاں آنے والے دو معزز مہمانوں کا تذکرہ بھی فرمائیے۔ یہ دو معزز مہمان نوجوان حسین خوبصورت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایسا کوئی آدمی سنا ہے بغیر مہمان کے کھانا نہ کھائے؟ اور جب کوئی کسی دن مہمان نہ آتا تو جا کر راستے پہ بیٹھ جاتے، جو آدمی بھی ملتا اس کو پکڑ کے لے آتے، چلو بھائی کھانا کھانا، پھر اس کے بعد جانا۔ اتنے بڑے مہمان نواز۔ اب دو نوجوان حسین خوبصورت جوانی میں بھرے ہوئے ان کے گھر پہنچے تو انتہا نہیں رہی ان کی خوشی کی۔ وَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور تو کچھ نظر نہیں آیا، ایک معزز مہمان آئے ہیں گھر میں، تو ایک بچھڑا تھا، گئے اس کو ذبح کیا، گوشت نکالا اور لا کے بیوی کو دیا، بھونو تو ذرا، پکا کر نہیں، شوربے دار نہیں، بھنا ہوا، بعجل حنیذ، بھون کے لا کے اور دسترخوان بچھا کے اور سجا کر، آئیے آئیے آئیے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں آئیے آئیے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرک ہی نہیں رہے، ہل ہی نہیں رہے۔ اب ان کے دماغ میں بات آ رہی ہے، کیا مطلب ہے یہ لوگ آ کیوں نہیں رہے، کھا کیوں نہیں رہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ دل میں خدشہ پیدا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دشمن ہو میرے۔ اس زمانے میں اس طرح کی دھارنا تھی لوگوں میں کہ جس کا نمک کھائیں گے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، تو ایسا تو نہیں میرے کھانے سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، تو اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے ان سے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، تب وہ فرشتے بولے، کہنے لگے سنیے، لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ڈر لگ رہا ہے ہم سے، ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہم دشمن ہیں، آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم تو آپ کے دوست ہیں۔ اور وہ بھی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، کیا انسان؟ آپ سمجھ رہے ہیں ہم کوئی انسان ہیں، تو ہم انسان نہیں ہیں۔ پھر کیا ہو؟ کہ ہم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ بھیجے ہوئے فرشتے کس لیے آئے ہو؟ کہ پہلے تو آپ کے یہاں آئے ہیں بشارت دینے، اور پھر جائیں گے ادھر لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی خوشخبری تو بھول گئے، اور حضرت لوط کے سلسلے میں جھگڑنے لگے ان سے، ارے کیسے، وہاں تو لوط ہے اور وہ ایمان والا ہے، کیسے تباہ کرو گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو انہوں نے سمجھایا کوئی بات فکر کی نہیں ہے، کوئی ایمان والا اس عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا، سب کو بچا لیا جائے گا۔ اب اطمینان ہوا۔ تو آپ کو خوشخبری ہے، کیا بات کی خوشخبری ہے بھائی؟ کیا خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے یہاں ایک بہت ہی خوش نصیب بیٹا حلیم پیدا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تو اپنی بیگم کو آواز دی، ارے سنتی ہو کیا ہے، ادھر آؤ۔ آئیں، ان کی بات سنی تم نے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب بیٹا ہوگا ہمارے یہاں۔ فسرت وجہ، ان کو بھی ہنسی آئی اور چہرہ ان کا بھی لال ہو گیا کہ اب
اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، اب مجھے بیٹا ہوگا جب میں بڑھیا ہو گئی۔ تو فرشتوں نے کہا ارے آپ کو تعجب ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی انہونی بات ہے اللہ کے لیے؟ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا دے گا اور ایسا دے گا اور ایسا دے گا۔ چلیے باقی باتیں تو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا اس پہ غور کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، امام الموحدین ہیں، وہ تو ضرور نبی تھے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ نبی کے معنی ہی غیب داں ہوتے ہیں، تو جب نبی کے معنی غیب داں ہوتے ہیں تو وہ تو بڑے زبردست غیب داں رہے ہوں گے، نبیوں کے باپ ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو ان کو پہچان نہیں سکے۔ کیا غیب داں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا غیب داں سے کوئی آدمی اس طرح سے چھپ سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے تو غیب جاننے والا یہ نہ جان سکے کہ یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے؟ کیا ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے۔ پھر پوچھا کیسے آئے، تو کہا کہ ایسے ایسے لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ اگر غیب داں ہوتے تو ان کو پہلے ہی معلوم ہوتا کہ یہ اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے۔ بشارت کیا لے کر آئے کہ آپ کو بیٹا ہوگا؟ اگر غیب داں ہوتے تو پہلے ہی جانتے ہوتے کہ خامخواہ اتنے زمانے سے کیوں دعائیں مانگتے کہ 80 سال میں ہوگا تبھی دعا مانگ لیں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ نبیوں کے باپ ہیں، اگر غیب جانتے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو قرآن مت پڑھو، ترجمے سے مت پڑھو، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، سمجھنے والے سمجھ گئے، اس کے لیے 18 علوم چاہیے، 32 علوم چاہیے، یہ ساری باتیں جو دہراتے رہتے ہیں، کس لیے دہراتے رہتے ہیں؟ کہ ان کے غلط عقیدے جو پھیلا رکھے انہوں نے مسلمانوں میں، ان کی تردید ہوتی ہے قرآن شریف کے پڑھنے سے۔ جو آدمی بھی قرآن پڑھنا شروع کرے گا، ایک ایک نبی کا تذکرہ آتا جائے گا اور یہ دیکھتا جائے گا کہ ارے یہ کیسے غیب داں ہے؟ اگر غیب جانتے ہوتے تو ان کو پتہ نہ ہوتا کہ ہماری یہاں اولاد ہونے والی ہے۔ پھر اتنا پتہ نہ چلتا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں۔ ایک اور بات اسی میں عرض کر کے بات اپنی ختم کروں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں آئے تھے، بشر نہیں تھے۔ بات آئی سمجھ میں؟ لباس بشریت میں آئے تھے یعنی آپ کی شکل صورت یہ انسانوں جیسی تھی، حقیقت میں انسان نہیں تھے، حقیقت میں انسان نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ نور تھے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت کریمہ پڑھ پڑھ کے نور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نور تھے۔ حالانکہ قرآن شریف جو بتلا رہا ہے اور خود نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ اعلان کرو انما انا بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے۔ کہتے ہیں ظاہر قرآن پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، دیکھو ظاہر قرآن پہ یہ لوگ چل رہے ہیں اور نبی کو بشر بتاتے ہیں۔ تو نبی ہمارے بشر نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ نور تھے۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے، اتنی بڑی جہالت اور حماقت اور بے وقوفی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نور آپ کی صفت تھی، نور آپ کی صفت تھی۔ آپ نور بھی تھے لیکن نور آپ کی صفت تھی، اور حقیقت کیا تھی؟ حقیقت میں آپ بشر تھے، بشر کے لیے آئے تھے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت جب بھیجتا ہے تو انسان ہی کو بھیجتا ہے۔
یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا. اگر اس موضوع میں ہم داخل ہوں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، اس کو وہیں چھوڑ دیتے. ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں. اگر نوری مخلوق، کون سی مخلوق؟ نوری مخلوق اگر لباس بشریت میں آئے تو اس پر سارے احکام نوری ہی ثابت ہوتے ہیں. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بات یہاں سمجھو کہ یہ دو فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں آئے تھے، اصلاً کیا تھے؟ نور تھے، نوری مخلوق تھے، لیکن آئے تھے تو لباس بشریت میں آئے تھے. چولا انسان کا پہنا تھا، لہذا انسان بن کر آئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوری مخلوق انسانی شکل میں آ سکتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ جب نوری مخلوق انسانی شکل میں آئے گی تب بھی وہ نوری مخلوق ہی رہے گی، انسان نہیں بن جائے گی. مطلب یہ کہ اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پینے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ وہ پیشاب کرے، پاخانہ کرے، کھکار اور تھوک آئے، بیمار ہو جائے، اسے کھانے پینے کی ضرورت پڑے، یہ ضرورت نوری مخلوق کو نہیں ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچڑا ذبح کیا، بھون کے لائے، دسترخوان پہ لگایا، کہا آ جاؤ کھا لو. نبی بلا رہے تھے، نبیوں کے باپ بلا رہے تھے. کیا ان کی دلداری کے لیے تھوڑا سا چکھ لینے میں کوئی حرج تھا؟ چکھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کھانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن کھایا کیا؟ نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ اس لیے نہیں کھایا کہ وہ کھانے والی مخلوق ہی نہیں تھے، نوری مخلوق تھے، اور نوری مخلوق کھاتی نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی کھاتے تھے کہ نہیں؟ پیتے تھے کہ نہیں؟ اور جب کھانے کو نہیں ملتا تھا تو بھوک لگتی تھی آپ کو نہیں؟ روزے چل رہے ہیں. بخاری شریف میں ذکر فرمایا، حضرت عائشہ ذکر کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی سے صبح جب آتے چاشت کے بعد تو پوچھتے حل عندکم من شیء، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو ازواج مطہرات میں سے جن کے یہاں باری ہوتی اگر وہ کہتی ہاں ہے تو فرماتے تو لاؤ، اور جو ہوتا وہ کھا لیتے. اور اگر کہتی کہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کرتے؟ فرماتے اذن انی صائم، تب کوئی بات نہیں ہے، پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو روزہ رکھ لیا کرتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام نے اپنے کرتے اٹھا کر دکھائے کہ بھوک کی وجہ سے دو پتھر ایک پتھر باندھ رکھا ہے، تو نبی محترم نے بھی اپنا کرتا اٹھا کر دکھلایا کہ وہاں تو ایک بندھا ہے، یہاں دو بندھے ہوئے ہیں. حضرت طلحہ نے جب دیکھا کہ چہرہ مرجھا رہا ہے بھوک کی وجہ سے تو گھر جا کر بیگم سے کہا اللہ کے رسول بھوکے ہیں، کچھ انتظام کرو. تو کہا ذرا سا آٹا پڑا ہوا ہے اور یہ بکری کا بچہ ہے، ذبح کیا، گوشت بنایا. اللہ کے رسول سے جا کر کہا کہ آپ کی دعوت ہے چلیے. تو اللہ کے رسول نے سارے لوگوں کو کہہ دیا، پوری فوج کو، کہ چلو دعوت ہے طلحہ کے یہاں. اب یہ گھبرائے بیچارے کہ اب کیا ہوگا؟ ایک ذرا سا بچہ بکری کا اور چند روٹیوں کا آٹا، وہ سارے لوگوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ میری تو عزت گئی آج. جلدی سے بھاگ کے آئے، بیوی سے کہا غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا میں نے تو اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ کی دعوت ہے، ایک آدھ آدمی کو اور لے لیں آپ نے تو سارے فوجیوں سے کہہ دیا، سارے صحابہ کرام کو لے کے آ رہے ہیں اللہ کے رسول، اب کیا ہوگا؟ وہ بھی اللہ کی بندی ایسی نیک طبیعت اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والی خاتون کہنے لگی تم نے کیا کہا تھا؟ تو بتلایا ایسے کہا تھا. پھر
کیا پھر اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ دعوت ہے تم لوگ سب چلو؟ تو کہا دیکھو تم نے تو دعوت اللہ کے رسول کی تھی، باقی لوگوں کی دعوت ہم نے نہیں کی، اللہ کے رسول نے کی ہے، لہذا ذمہ دار آپ ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ سارا لشکر کھا گیا، اور وہ سالن جو ایک چھوٹی سی پتیلی میں بنا تھا وہ اتنا ہی تھا، بلکہ اتنا نہیں اس سے کچھ زیادہ ہی تھا، اور وہ روٹیاں جو 2-4 بنائی تھیں وہ روٹیاں اتنی کی اتنی نہیں بلکہ اس سے اور زیادہ تھیں۔ بھوک لگی تھی تبھی نہ آئے تھے کھانے کے لیے، بھوک لگتی تھی تو اگر آپ نوری ہوتے تو کھانا کھاتے کیا؟ نوری مخلوق کے نبی کہہ رہا ہے کہ آؤ کھانا کھاؤ، آؤ کھانا کھاؤ، نہیں آ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ لوگ قرآن شریف پڑھنے سے لوگوں کو جو روکتے ہیں، ترجمہ مت پڑھو، قرآن کی تفسیر مت پڑھو، پہلے کہتے ہیں ترجمے بدل گئے، پھر کہتے ہیں لوگوں نے بدل دیا ہے، پھر کہتے ہیں سمجھ نہیں سکتے، اس کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے۔ کس لیے کہتے ہیں؟ کہ جتنے عقیدے انہوں نے نکال رکھے ہیں، وہ حاضر ناظر کا عقیدہ ہو، علم غیب کا عقیدہ ہو، نور بشر کا عقیدہ ہو، مختار کل کا عقیدہ ہو، سارے عقیدے قرآن شریف ان کی زبردست تردید کرتا ہے اور ان کو غلط بتاتا ہے، اس لیے یہ منع کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو مت پڑھو۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن شریف روزانہ پڑھیں، اور پڑھ کے تھوڑا سا غور بھی کریں، ترجمے سے پڑھیں۔ ایک پارہ نہ پڑھ سکتے ہیں آپ، آدھا پڑھیں، آدھا نہیں پڑھ سکتے پاؤ پڑھیں، پاؤ نہیں پڑھ سکتے تو ایک رکوع ہی پڑھ لیں، ایک رکوع ترجمے سے پڑھیں اور غور کریں اس میں کیا بتایا گیا ہے، تو آپ کا عقیدہ انشاءاللہ صحیح، درست اور قرآن کے مطابق ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ پروردگار ہمیں قرآن شریف سے زیادہ فائدہ پہنچائے پروردگار، اور ہمارے دلوں کو پروردگار قرآن شریف کی محبت سے منور کر دے، اس کی تعلیمات سے منور کر دے، خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، اور قرآن شریف پڑھنے کی جہاں کہیں بھی کوئی تحریک چل رہی ہو اس میں اپنے مال سے، اثر رسوخ سے، ہر ایک چیز سے زیادہ اس میں کوشش اور محنت کر کے حصہ لیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے پروردگار، اور اس رات کی برکتوں سے ہمیں، ہمارے بھائیوں کو اور تمام مسلمانوں کو پروردگار زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔